سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مخارج حروف۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 17۔ مخرج نمبر 17 غنّے کا مخرج ہے۔ غنّہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے اور غنّہ کیا ہوتا ہے، کون سے حروف کے اندر غنّہ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے اور یہ ہمارے مخارج حروف کی آج آخری کلاس ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم صفات حروف کا کورس شروع کریں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی ہماری دوسری کورس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو اس کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے اور آپ اس کو بھی دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، مخارج حروف کی اس آخری کلاس کے بعد ہم صفات حروف کی کلاسز سٹارٹ کریں گے۔ اوکے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ الخیشوم، دی نوز۔ خیشوم یہ پانچواں حصہ ہے منہ کے اندر کہ جہاں سے ہم حروف ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو شروع سے دیکھی ہیں تو پہلی کلاس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے منہ کے اندر 5 جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے ہم حروف ادا کرتے ہیں، یعنی کہ 17 مخارج جو ہم نے پڑھے ہیں، آج 17 مخرج ہے۔ تو یہ خیشوم یعنی کہ آخری وہ پانچواں حصہ ہے منہ کے اندر کہ جہاں سے یہ آخری مخرج ہم ادا کریں گے۔ تو خیشوم ناک کا بانسا ہوتا ہے، یعنی کہ ناک کا بانسا یہ غنّے کا مخرج ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم غنّہ کرتے ہیں آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں تو بیسیکلی غنّہ جو رہتا ہے وہ نون اور میم کے جو ہے وہ آواز کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد کا سائن آتا ہے، شد، ٹھیک ہے، یہ ڈبلیو کی جو سائن نظر آ رہا ہے آپ کو نون کے اوپر، تو یہ بیسیکلی شد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ نون اور میم کے اوپر آتا ہے تو وہاں پر غنّہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ جب غنّہ کریں گے تو آواز ناک کے اندر گونجے گی، تو اس وجہ سے اس کو کیا بولیں گے، غنّہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، نون پڑھ رہے ہیں، تو نون کا اگر آپ نے مخرج پڑھا ہے تو ہم دیکھیں کہ زبان کو کہاں لگاتے ہیں اور آواز بھی ناک کے اندر گونجتی ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ، نون، زیر، ان۔ ٹھیک ہے، زبان بھی ٹچ ہو رہی ہے اور آواز ناک کے اندر بھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نون، زبر، نا، انّا، انّا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آواز ناک کے اندر گونج رہی ہے اور یہاں پر ہماری زبان بھی ٹچ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے مخرج نون کا جو پڑھا تھا وہ والا، اور آواز ناک کے اندر گونج رہی ہے، تو یہ بیسیکلی غنّے کا مخرج ہے۔ اور میم کی اگر ہم بات کریں، میم کی مثال دیکھیں، میم، میم، زیر، میم، میم زبر ما، میم۔ ٹھیک ہے، آواز دیکھیں ناک میں گونج رہی ہے اور ہونٹ بالکل کلوز ہو گئے میم کے مخرج میں، یعنی کہ دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ جو ہے وہ میم کا مخرج تھا۔ میم، میم، ان۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا غنّہ، غنّے کا مخرج تھا، مخرج نمبر 17۔ اگر آپ کو اس سبق میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیوز مخارج کی پوری دیکھیں تاکہ ہم جب قاعدہ شروع کریں تو آپ کو یہ کم از کم مخارج حروف کا پتہ ہونا چاہیے کہ حروف کون کون سی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم قاعدہ تو نہیں شروع کریں گے بلکہ ہم صفات حروف شروع کریں گے، یعنی کہ حروف کی جو صفات ہیں وہ کون سی ہیں، کیونکہ ایک مخارج ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ حروف کون کون سی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں۔
تو پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک جگہ سے 2 حروف بھی پڑھے جاتے ہیں، 3 حروف بھی پڑھے جاتے ہیں، تو پھر اب ان حروف کے اندر اور کیسے ہم ان کو ڈفرینٹ، ان کی آواز کو جو ہے وہ جدا کر سکتے ہیں، تو پھر ہم صفات پڑھتے ہیں کہ صفات سے ان حروف کی ادائیگی اور زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے، مطلب کہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس حروف کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، منہ کے اندر اس کی آواز کو پھیلا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے ان کی حروف کی آواز رہتی ہے، ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہ انشاءاللہ ہم صفات کے اندر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ کلاس جو ہوگی وہ صفات کے اوپر ہوگی، تو کائنڈلی اس کو ضرور دیکھیے گا، یہ بہت ضروری جو ہے وہ کورس ہے مخارج حروف کا بھی اور صفات کا بھی، جن کے اوپر ہم اکثر جن کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں صفات حروف کے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔